الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ویورز، قرآن کریم کی جو ہے مبارکہ مجھے پڑھنے کا شرف ملا جی، یہ سورہ البقرہ کی ورس نمبر 165 ہے، آیت نمبر 165۔ اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں جی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غیر خدا کو خدا کا شریک بناتے ہیں اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنی ہے۔ جو محبت اللہ کا حق ہے وہ محبت اس سے کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں صاحب ایمان ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ شدید تر محبت مومن کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے۔ تو یہ محترم اکثر آپ میں سے جانتے ہوں کہ عرب میں لات، منات، عزا اور اس طرح کے کئی دیگر بت جو تھے ان کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ ہمارے ادھر ہندوستان میں سومنات اور یہ اور وہ۔ تو یہ جو چیز ہے نا جی کہ اللہ کریم کی جو ذات ہے وہ اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل تو نہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز محور وہ فقط اللہ کریم کی ذات ہونی چاہیے۔ مومن جو ہے، اگر آپ مومن ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو آپ کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہوگی، اور اللہ کے مقابلے میں کسی سے اللہ کی جو محبت ہے اس درجہ میں وہ کسی اور سے نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی سے آپ کو محبت ہونا چاہیے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ لیکن جو محبت اللہ کا حق ہے وہ کسی دیگر کا نہیں۔ تو محبت کے لیے ایک چیز ضرور ہے جی کہ جسے ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، تو اس سے محبت کیسے کریں گے؟ انسانی فطرت ہے اور دین اسلام عین فطرت ہے کہ جس کو ہم جانیں گے اس کی اچھائیاں معلوم ہوں گی تو فطرت کے مطابق اس سے محبت ہو سکتی ہے۔ بات چونکہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کریم کو جاننا اب کیسے ہے کہ ایک تو ہم نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ ہم نے زبان سے تو کہہ دیا، لیکن علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا جی جیسے کہ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ اس کو محترم سامعین ناظرین، اس اللہ کو جاننے کے لیے کہ اللہ تو بلند ہے، ہماری آنکھ سے اوجھل ہے، ہم کیسے تجھ کو اللہ جان سکتے ہیں، اور جب تک جانیں گے نہیں محبت کیسے کریں؟ تو میرے اور آپ کے آقا جب معراج شریف پر تشریف لے کے گئے، واپس آئے
تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو کیسا لکھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے، اللہ نہایت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو بطور مومن جو ہے ہمارے لیے اللہ سے ڈرنے کا بھی حکم ہے جی۔ تو ڈرنا کس بات کے لیے؟ یعنی اللہ کی ذات سے خوف اس لیے ہے کہ ہمارے اعمال میں برائی نہ ہو، برے اعمال کے لیے برائی نہ ہو، سے بچنے کے لیے اس بات کے لیے اللہ سے خوف رکھنا ہے کہ اللہ کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مولا، ہمارا محبوب، ہمارا آقا اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ڈر اس بات کے لیے ہونا چاہیے جی۔ اور وگرنہ تو یہی بات ہے کہ محبت اگر کسی انسان نے اللہ کی عبادت دوزخ کے خوف سے کی، جہنم کے خوف سے کی، تو یہ غلاموں والی عبادت ہوگی، اور اگر جنت کے لالچ میں کی تو یہ سوداگری ہوگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت فقط اسی لیے کرنا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمارا مولا تو ہے، اور اللہ تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ محترم، کل نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ نے عطا کی، لیکن یہ بات ہے کہ یہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایک بات ہے کہ ہم اس شکر میں اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے اس کو اپنا مالک سمجھتے ہوئے، خالق سمجھتے ہوئے، اپنا محبوب سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے اس بات کے لیے اللہ کی عبادت کریں کہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے، ہمارا معبود ہے، تو تیرا حق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور ہم تیرے بندے ہیں، اور بندگی کا شرف یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی بندگی کرے، اپنے اللہ کی عبادت کرے۔ اور اللہ کریم کو جاننے کے لیے جی جیسے سورہ المائدہ اس میں 35 نمبر آیت آئی ہے جی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور مجاہدہ کرو، جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سورہ الفرقان آیت نمبر 59 میں فرمایا گیا جی، اس کا آخری الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو، جاننے والے سے پوچھو۔ تو جب ہم جی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو اللہ کو جاننے والے ہیں، جو اللہ کی خبر رکھتے ہیں، تو لا محالہ ہمیں اللہ کی خبر ہوگی۔ محترم سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم نے کم بیش 1,24,000 انبیاء کو جو ہے وہ خلق فرمایا، اور یہاں پہ اس کائنات میں ان کی تشریف آوری ہوئی۔ اللہ چاہتا تو سیدھے ڈائریکٹ ہدایت بھی دے دیتا، لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ جیسے اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ انبیاء کو مبعوث فرمایا انسانوں کی اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے، جیسے اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، تو ہمارے آقا مولا سرکار مدینہ علیہ السلام چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد باب نبوت بند ہے، کوئی دیگر نبی نہیں آنے والا جی، الحمدللہ۔ تو جب کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہم یہ تو نہیں لے سکتے کہ اصلاح کا عمل رک گیا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ایک مقدس کتاب جو ہے، مقدس قرآن جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 2۔
کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو. اور دوسری جو بات ہے کہ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی علیہ السلام کے سے صحابہ کرام نے صحبت جو ہے وہ حاصل کی، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں، ایک فقراء یعنی اولیاء اللہ، اور دوسرے علماء حق، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ہرگز بدبخت نہ ہوگا. اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا گیا کہ فقراء سے جان پہچان رکھو، ان کے پاس خزانے ہیں. تو سامعین، یہی بات کہ یہی ذریعہ کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات گزارش کرنا چاہوں گا، قل میرے حبیب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور وہ بہت معاف فرمانے والا ہے. آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے جی. ثابت ہوا کہ اللہ کی جو ہے نا جی، محبت اللہ سے کرنی ہے، اور اتباع کی کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ کی کرنی ہے. اگر اس سے باہر جا کر کوئی آپ کو دین بتائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ سے ہٹ کر کے، تو یہ جان لے کہ یہ ناجائز چیز ہے، اور جو چیز خلاف شرع ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے، تو وہ کوئی جادوگری ہو سکتی ہے. اور فرمایا گیا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہ پاؤ گے. تو ثابت ہوا جی کہ جو ولی اور مرشد والا ہے الحمدللہ انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور ہمارے اعمال میں کمی بیشیاں ہو سکتی ہیں جی، بلکہ اکثر ہوتی ہیں، لیکن یہاں تک تعلق ہے اللہ کریم سے محبت کا، تو اللہ سے محبت قائم رکھے. جب اللہ سے محبت قائم رہے گی، اللہ سے محبت قائم رہے گی نا، تو پھر یہی ہوگا کہ انسان جو ہے وہ راستے سے نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ. اور انسان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انسان کو اتنا بلند درجہ عطا فرمایا کہ فرشتوں کو عطا نہیں کیا. وہ مقام، وہ بلندی فرشتوں کو نہیں بخشی جو اللہ نے اپنے بندوں کو بخشی. کہ قرآن کریم میں ہے جی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ کریم نے فرشتوں سے کہا نا جی کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو اللہ کریم نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں اللہ کے، سلیمان علیہ السلام ہیں، اور جن کو بھی اللہ نے پسند کیا. یہ نہیں کہ خلافت، اب اللہ نے سورہ نام کی آخری آیت ہے اس میں یہ کہ خلافت جو ہے وہ سب کے لیے اللہ نے رکھ دی، لیکن یہ ہے کہ اب جو دوسرے لوگ ہیں وہ محنت کر کے اس کو پا سکتے ہیں، محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کریم نے اتنا بڑا مقام جو ہے انسان کو عطا فرما دیا کہ اس کو اپنی نیابت کا حق دے دیا. تو جو بندہ، اب دیکھیں انسان کی کیا ہے
یہ انسان جو بظاہر ناپاک ہے کہ جی اگر بکری بھی جو ہے نا جی وہ چارہ کھاتی ہے، گھاس پھوس کھا کر دودھ دیتی ہے بدلے میں، تو انسان چنیدہ جو چیزیں ہیں وہ چنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے اور بدلے میں جو پیدا کرتا ہے اسے تو خود بھی نفرت کرتا ہے۔ تو بس یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ بندہ تو ناپاک ہوا اور اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، تو ناپاک نائب تو نہیں ہو سکتا نا جی پاک کا۔ تو یہ بھی اللہ نے احسان کیا، اپنا فضل کیا، اور اپنے اس احسان اور فضل کے طفیل میں ہمیں کلمہ کی جو نعمت ہے وہ نصیب کی۔ اور سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ تم میں سے اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی جو ہے وہ پاک نہ ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہی ہے جی کہ جس کے ساتھ توفیق الہی سے کو انسان اللہ کی دی توفیق سے خود کو پاک کر لے اور اپنے آپ کو اس اہل کر لے کہ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے لائق ہو سکے اور اللہ کی نیابت جو ہے وہ پا سکے۔ اور اللہ کریم کا جی ایک طریقہ ہے کہ جو اس کے سامنے پہنچا وہ اللہ کا عاشق ہوا، اور جو اللہ کا عاشق ہوا اس کو اللہ نے قتل کر دیا، اور جس کو اللہ نے قتل کیا اس کا فدیہ اللہ فرماتے میں خود ہی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گرامی حضرات، یہ پہلا حصہ ہے جی، اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس مضمون کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوشش کروں گا جی کہ ایز سون ایز پاسبل جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ میں آپ تک اس کو پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔